کہ دو فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیدار یعنی سونے کی حالت میں آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے تھے. ایک فرشتہ نے کہا کہ ایک انسان ہے جو بہترین دسترخوان بچھائے رکھا ہے اور اس دسترخوان میں لذیذ قسم کے ہر طرح کے کھانے موجود ہوتے ہیں، اور انسان کھڑے ہو کر اس دسترخوان کی جانب بلا رہا ہے، اور جو شخص آیا اس دسترخوان سے کھایا وہ گھر میں داخل ہو گیا. دوسرا فرشتہ کہہ رہا ہے اس کو تھوڑا اور تفصیل سے بتاؤ. استغفر ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قاف والقرآن المجید. بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط. وقال الله تعالى في مقام آخر اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قالوا ومن يأبى يا رسول الله قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. رواه البخاری. تمام قسم کی تعریف اس وحدہ لا شریک خالق ارض و سما کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے ہم بنی نوع انسان کو اس دار فانی کے اندر مبعوث کیا اور ہماری رہنمائی کے لیے ہمیں صراط مستقیم پر چلانے کے لیے ضلالت و گمراہی سے نکال کر راہ راست پر چلانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے بے شمار انبیاء کرام کا سلسلہ جاری کیا. انہی میں سے آخری نبی سید المرسلین خاتم النبیین ما امنہ کی لخت جگر جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جن پر بے شمار درود و سلام نازل ہو. آمین. اللہم صلی علیہ اللہم بارک علیہ. محترم سامعین، آج کے اس خطبہ جمعہ میں آپ حاضرین کے سامنے 1 جنوری اور دین اسلام کے متعلق چند باتیں عرض کرنے کی کوشش کروں گا. دین اسلام ایک مکمل دین ہے اور اس کی تکمیل صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں
ہو چکی ہے، اور اس تکمیل کا اعلان اللہ تبارک و تعالی نے میدان عرفہ کے اندر کر دیا تھا، جیسا کہ ارشاد ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، اور میں نے اپنی نعمت کو تمہارے اوپر مکمل کر دیا، اور بحیثیت دین کے ہم اسلام سے راضی ہو گئے۔ لفظ اکمال جو کہا جاتا ہے تو یہ لفظ کہہ کر اس وقت اس چیز کو مراد لیا جاتا ہے جس کے اندر ذرہ برابر بھی اضافے کی گنجائش نہیں ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک لبالب بھرا ہوا گلاس کا پانی لیجئے، اس کے اندر ایک قطرہ بھی اگر ڈالیں گے تو پانی گر جانا چاہیے، اگر گر جائے تو سمجھے کہ وہ اس کو مکمل بھرا ہوا گلاس کہتے ہیں۔ اگر ایک قطرہ پانی ڈالے، اگر پانی نہیں گرا، پانی اگر اس میں آ گیا تو پھر اس کو مکمل نہیں کہیں گے۔ تو یہاں پر لفظ اسلام کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے اکمال کا لفظ استعمال کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس شریعت کے اندر ذرہ برابر ہم اضافہ نہیں کر سکتے ہیں۔ اب آتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیا جنوری کا مہینہ پایا جاتا تھا یا نہیں؟ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا روایہ یا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی جو عمل، اس کے تعلق سے کیا ہے؟ محترم سامعین، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے ہجرت کر کے، تو انہوں نے کہا کنا نلعب فیہما، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ بچے آپس میں کھیل رہے ہیں، سال کے اندر 2 دن خاص کر کے اس کو کھیل رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ما ھذان یومان، یہ دونوں کون دن ہے؟ تو انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کنا نلعب فیہما، کہ ہم لوگ جو ہے اس دونوں دنوں میں کھیلتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اس 2 دن کے بدلے میں بہتر دن سے بدل دیا ہے، اور وہ 2 دن کیا ہے؟ یوم عید الاضحیٰ اور عید الفطر ہے۔ اس کو امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے، علامہ البانی اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ اسی طریقے سے یوم جمعہ کو بھی اسبوعی عید کہا گیا ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے، ابن ماجہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اس دن کو مسلمانوں کے لیے عید قرار دیا ہے، لہذا جو شخص غسل کر کے مسجد آتا ہے، جمعہ کے لیے آتا ہے، اس کے لیے اتنے نیکیاں۔ لمبی حدیث ہے، اس کو ابن ماجہ نے روایت کیا، علامہ البانی اس کو حسن قرار دیا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ شریعت کے اندر عید منانا یا کسی دین کو خاص کر لینا، یہ بھی ہم کو شریعت سے ثابت ہونی چاہیے۔ ہم کسی دین کو خاص کر لے یا کسی کو راجح اور کسی کو مرجو کرا دے، یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو اس کے خالق ہیں، جو اس کے مالک ہے، خود اس کے تعین کر دیا ہے۔ ہم کون ہوتے ہیں کہ اس دن میں یعنی دینی اعتبار سے ہم خوشیاں منائیں؟ ہمارے پاس وہ اتھارٹی نہیں ہے، ہمارے پاس وہ پاور نہیں ہے، بلکہ شریعت نے ہمارے 3 دن کہہ سکتے ہیں سال کے اندر خوشی منانے کا دن متعین کر دیا ہے، اور وہ دو دن جو ہے عید الاضحیٰ اور عید الفطر ہے، اور یوم الجمعہ کو بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ کسی بھی دن کو خاص کر کے ہم اس دن عید نہیں منا سکتے ہیں، خوشی نہیں منا سکتے ہیں۔ ایک عقلی بات بھی ہے کہ ایک انسان جب اس کو خوشی ہوتی ہے تو نہیں کہتے ہیں کہ نہیں ہم کو یہ خوشی ہوئی تو ہم سال کے فلاں دن منائیں گے، ایسا نہیں کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر کوئی سرکاری ایگزام دیا، بڑا ایگزام دیا اور وہ پاس ہو گیا، جس دن رزلٹ آتی ہے، جس دن اس کو نتیجہ اس کو ملتا ہے، فوراً اسی وقت جو مٹھائی لاتے ہیں یا اپنی بساط کے مطابق خوشیاں مناتا ہے، نہیں کہتا ہے کہ ہم اس کو مؤخر کر کے فلاں دن منائیں گے۔ اسی طریقے سے گھر کے اندر اگر بچہ پیدا ہوتا ہے، خوشی میں مٹھائی خریدتے ہیں اور پڑوسی میں بانٹ دیتے ہیں، یہ نہیں کہتے کہ فلاں دن ہم اس کو مؤخر کرتے ہیں اور ہم خوشیاں منائیں گے۔ جب ہم اپنے تعامل میں
جب اس طرح کے بات کرتے ہیں، اس طرح کے عمل کرتے ہیں کہ جب خوشی ہوتی ہے اس وقت ہم منا لیتے ہیں، تو پھر سال میں ایک دن متعین کرنا یہ پھر ہمارے لیے کیسے جائز ہوگا؟ تو شریعت کے اندر صرف اور صرف 3 دن کہہ سکتے ہیں، خاص طور پر اس دن کو افضل قرار دیا گیا ہے، یا اس دن میں خوشیاں ہم منا سکتے ہیں۔ وہ 2 دن عید الاضحیٰ، عید الفطر ہے، اور یوم جمعہ ہے۔ آپ جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعامل کے متعلق سن لیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے اس میں برتاؤ کرتے تھے، صحابہ کس طریقے سے کرتے تھے۔ ظاہر سی بات ہے کہ ہم اسلام کے متبعین ہیں، اب صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہم پر واجب اور ضروری ہے۔ بخاری کی روایت ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اب صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، کل امتی یدخل الجنت الا من ابا، کہ میری امت کے تمام لوگ جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ صحابہ تعجب ہو کر پوچھا کہ کون ایسے بدنصیب انسان ہے جو جنت میں داخل ہونے سے انکار کر دے گا اللہ کے رسول؟ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، بہت ہی پیارا سا جواب دیا اور بہت ہی مختصر انداز میں جواب دیا۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، من اطاعنی دخل الجنہ، کہ جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ اور مزید کیا کہا، ومن عصانی فقط ابا، اور جس نے میری نافرمانی کی وہ جہنم یعنی جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ اس کو امام بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ تو اس حدیث کا بہت ہی آسان انداز میں اس کا مفہوم سمجھ سکتے ہیں کہ ایک انسان کامیاب اسی وقت ہو سکتا ہے جب وہ اسلام کو فالو کرے، اب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آئیڈیل مانے، اور اب صلی اللہ علیہ وسلم کی کہی ہوئی باتوں پر، اب صلی اللہ علیہ وسلم کے جو تعامل ہیں، اب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عمل کیا ہے اس پر ہم چلیں، تبھی وہ انسان جو ہے کامیاب ہو سکتا ہے۔ بخاری کی دوسری روایت ہے جو جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اسی حدیث کے شرح کہہ سکتے ہیں، تفصیل ہے اس کے اندر، کہ 2 فرشتے اب صلی اللہ علیہ وسلم کے بیدار یعنی سونے کی حالت میں آئے۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے تھے، ایک فرشتہ نے کہا کہ ایک انسان ہے جو بہترین دسترخوان بچھائے رکھا ہے، اور اس دسترخوان میں لذیذ قسم کے ہر طرح کے کھانے موجود ہوتے ہیں، اور انسان کھڑے ہو کر اس دسترخوان کی جانب بلا رہا ہے، اور جو شخص آیا اس دسترخوان سے کھایا وہ گھر میں داخل ہو گیا۔ دوسرا فرشتہ کہہ رہا ہے اس کو تھوڑا اور تفصیل سے بتاؤ۔ تو پہلے فرشتہ نے کہا کہ اس سے مراد یعنی دسترخوان سے مراد اسلام ہے، یعنی اسلام بہترین انداز میں پیش کیا گیا ہے اور بلانے والا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور اس دسترخوان سے کھانے کے بعد وہ گھر میں داخل ہو گیا، گھر سے مراد جنت ہے۔ پھر فرشتہ نے کہا کہ جو محمد کی اتباع کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جو اس کی نافرمانی کرے گا وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ تو ان دونوں حدیثوں سے بالکل واضح طور پر کہہ سکتے ہیں کہ ہم انہی عمل کو اپنا سکتے ہیں جن عمل کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے یا کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے۔ اب دیکھیے کہ 1 جنوری جو ہے، 1 جنوری کو ہم لوگ خوشیاں مناتے ہیں، بہت سارے لوگ خوشیاں مناتے ہیں۔ افسوس کی بات ہے کہ اس کا اصل کیا ہے؟ کیا اس کا ثبوت شریعت سے ملتا ہے؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ موجود نہیں تھا؟ خوشی منانا کسی دن کو خاص طور پر خاص کر کے خوشی منانا ہمارے شریعت کے اندر 3 دن کے علاوہ جائز نہیں ہے۔ تو یہ جو اب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر بھی موجود تھا، کیوں؟ اس لیے کہ جو یہ خوشیاں جو منائی جاتی ہے، یہ الگ بات ہے کہ اس کی حقیقت کیا ہے۔ جو جنوری اور جو انگریزی اعتبار سے جو نام رکھے گئے ہیں، یہ میلاد عیسیٰ علیہ السلام جو کہے جاتے ہیں، یہ الگ بات ہے کہ اس کی حقیقت کیا ہے۔ حقیقت یہ مانے کہ سورہ مریم آپ لوگ پڑھتے ہوں گے، اس کے اندر جو ہے مریم علیہ السلام جب حاملہ قرار پائی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اجازت سے، تو ظاہر سی بات ہے کہ گاؤں کے لوگ بہت سارے طرح کی باتیں کرنے لگے۔ وہ عاجز آ کر پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ گاؤں سے نکال کر ایک باغیچے میں چلی گئی، کھجور کے باغیچے نخلا کے اندر چلی گئی۔ تو وہاں پر بھی لوگوں نے چھوڑا نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ سے حکم آیا کہ تم خاموش رہو، بالکل انی نظرت للرحمن صوما۔ تو اس طریقے سے جو ہے ان کو کہا گیا۔ پھر وہ عاجز آ کر اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں پر کیا کہتا ہے، حزی لے کے بجزی نخلتے، کہ تم جو ہے یہ کھجور کے درخت کو ہلاؤ، تو ساقط لے کے
रतबन जनिया, कि जो खजूर के दरख्त को हिलाएंगे तो क्या तरो ताज़ा खजूर आप पर गिरेंगी। तो इसी आयत के अंदर हम कह सकते हैं कि जो नसारा मिलाद ईसा अलैहिस्सलाम को मनाते हैं गलत साबित होता है, टाइम गलत साबित होता है। कैसे? आप लोग को मालूम है कि खजूर किस वक्त फलता है? खजूर गर्मी के मौसम में फलता है, यानी मई जून जुलाई के महीने में खजूर पकता है। यहाँ पर अल्लाह ताला ने क्या कहा? रोताबन जनिया, यानी तब बिल्कुल तरोताज़ा खजूर। और जाहिर सी बात है कि एक जो हामिला औरत हो ऐसे कमज़ोर होती है, और फिर कह रहे कि खजूर के दरख्त को हिलाना आसान काम नहीं है, यानी यहाँ पर ये सबब अपनाने के लिए कहा है कि अल्लाह ताला तुम उस सबब को अपनाओ, यानी दरख्त को हिलाओ, हिलाएंगे तो खजूर जो है अपने ऊपर गिरने लगेगी। तो ये जो खजूर गिरेंगे, तो खजूर जैसे कि बताया कि गर्मी के मौसम में खजूर फलता है। अब यहाँ पर जो क्रिसमस डे मनाया जाता है, जो ईसा अलैहिस्सलाम के पैदाइश मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? 25 दिसंबर, यानी कल या परसों मनाए जाएंगे। ठंडी का मौसम है, मौसम हमेशा ये ठंडी रहती है। जनवरी के महीना उसी में जो है 4-5 दिन पीछे करके उसको यानी 3-4 दिन मुअख्खर करके उसको मनाते हैं, और पहले जनवरी से उसके जो साल के इब्तिदा कहते हैं, और कहते हैं कि ये क्या है? मिलाद ईसा अलैहिस्सलाम है। तो इससे ये पता चलता है कि कुरान ने इसको गलत साबित कर दिया कि जिस दिन ये लोग जो तारीख मुतयन किया है कि ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश है, कुरान के एतबार से ये साबित होता नहीं है। और जाहिर सी बात है कि उसको भी मानते हैं। सूरह मरियम के अंदर जो कहा गया है, जो नसारा, जो हकीकत में नसारा जो अपने आप को कहते हैं, वो मानते हैं कि वहाँ पर बिल्कुल सही कहा गया। तो जब सही कहा गया है तो उनके कौल में और अमल में तजाद है। तो ये बात ज़िमनी तौर पर ये कहनी थी कि वो लोग जो मनाते हैं, जो मिलाद मनाते हैं, वो टाइम फिक्स करना गलत है। क्यों? इसलिए कि गर्मी के मौसम में पैदा हुए थे, और इसका सबूत जो है खजूर के दरख्त के एतबार से मिलता है। उसके बाद जो फिर लंबा वाक़या है कि फिर जो लोगों ने कहा, तो फिर मरियम अलैहिस्सलाम ने कहा कि इस बच्चे से बात करो, बहरहाल उसकी जो तबलीग बयान की। तो ये कहने का मतलब ये है कि मिलादुन नबी या मिलादी साल जो है अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में मौजूद था। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी नहीं मनाया, अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी नहीं मनाया, बल्कि सहाबा ने से भी किसी ने भी नहीं मनाया, और जायज़ भी नहीं है। क्यों? इसलिए कि इससे क्या है? नशरा का मुशाबहत इख्तियार करना होता है। और हदीस के अंदर क्या है? मन तशब्बह बिक़ौमिन फहुव मिनहुम, कि जिसने जिस कौम की मुशाबहत इख्तियार की, गोया कि वो उसी में से होगा, गोया कि वो उसी में से हो। सही हदीस है। तो एक इंसान जो उससे नसारा की जो मुशाबहत इख्तियार करता है, तो क्या वो उस इंसान के नसारा के ज़िम्मे में शुमार नहीं किया जाएगा? यह अलग बात है कि बहुत सारी इसके अंदर और ख़राबियाँ होती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ये पाए जाते, ये इस तरीके से तामुल करते थे। जो आजकल के नौजवान, हमारे नौजवान जो सोशल मीडिया में, मोबाइल में, व्हाट्सएप में, फेसबुक वगैरह में करते हैं, और एक दूसरे को मुबारकबादी पेश करते हैं, तो क्या ये साहबा के ज़माने में ऐसा पाया जाता था? चाहे क्रिसमस डे हो या फिर और कोई दूसरे ईद के दिन हो, कतई तौर पर उसमें मुबारकबादी पेश करना या फिर उसके जो खुशियों में शामिल होना किसी भी सूरत में जायज़ नहीं है। मेरे मोहतरम सामीन, ये जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमें एक दिन दे के गया है, बिल्कुल पाक व साफ, बिल्कुल यानी बिल्कुल दिन की तरह रोशन है। उसकी रात भी जो है दिन की तरह रोशन है, जिस हदीस के अंदर कहा गया है। अब जाहिर सी बात है, कोई इंसान अगर इसकी मुखालफत करेगा, जिसकी हमें इत्तिबा करने के लिए हुक्म दिया गया है, और इसके मुतालिक मुतादिद आयतें मौजूद है, जैसे कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, ऐ मोमिनो अल्लाह के और उसके रसूल की इताअत करो। और एक जगह पर सूरह निसा की दूसरी आयत में अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी इत्तिबा को अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करा दिया है। क्या कहा? वमन युतिइर रसूल फ़क़द अताअल्लाह, गोया कि जो है अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो इत्तिबा करे, गोया कि अल्लाह तबारक व तआला की वो इत्तिबा करता है। तो इस आयत के अंदर ये इसी तरीके से बेशुमार आयतें हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा को हमारे लिए वाजिब और ज़रूरी करार दिया है। तो जिस तरीके से हमारे लिए वाजिब और ज़रूरी करार दिया है, तो हम उसका अगर उसकी मुखालफत करेंगे तो क्या हमें उसका सज़ा नहीं मिलेगी? यकीनन उसकी सज़ा मिलेगी। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला खुद कुरान के अंदर कहा, फलियहज़रिल्लज़ीना युखालिफूना अन अम्रिही अन तुसीबहुम फितनतुन अव युसीबहुम अज़ाबुन अलीम, कि चाहे कि वो लोग डरे, फलियहज़रिल्लज़ीना युखालिफूना अन अम्रिही, चाहे कि वो लोग डरे जो क्या करते हैं
ان کے معاملات کی، ان کے دین کی مخالفت کرتا ہے، کس سے ڈرے؟ ان تصیبہم فتنۃ، کہ اس سے کوئی آزمائش آ پکڑے۔ اگر دنیا کے اندر آزمائش نہ ہو، کوئی مصیبت نہ ہو، تو کیا ہے آخرت میں تو کیا ہے عذاب شدید جو ہے اس کا عذاب علیم جو کہا گیا ہے، یعنی سخت اور دردناک قسم کے عذاب ہوں گے۔ تو اس طریقے سے جو وعیدیں بتائی گئی ہیں، تو کیا یہ جو وعیدیں ہیں اس کو جاننے کے باوجود ہم نصارہ کے آیت کے اندر، ان کے عیدوں میں، ان کے محافل میں جائیں گے؟ کیا ہم شرکت کریں گے؟ اس سے کیا لازم آتا ہے؟ اگر ہم نصارہ کے جو کرسمس ڈے ہیں اس کو مناتے ہیں یا پھر اس کے سامنے اس کے جو محفل میں شریک ہوتے ہیں، تو بہت طرح کی خرابی لازم آتی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کے مشابہت اختیار کرنا ہوتا ہے، جو کہ شرعاً جائز نہیں ہے، جو کہ شرعاً جائز نہیں، جیسے کہ آپ لوگ ابھی من تشبہ بقوم فہو منہم کے ذریعے سے آپ لوگوں نے سنا۔ دوسری بات یہ لازم آئے گی کہ ایک انسان کب کس کی مشابہت اختیار کرتا ہے؟ ایک افضل انسان کا مشابہت اختیار کیا جاتا ہے۔ اگر ہم اس کی مشابہت اختیار کرتے ہیں، اس کو آئیڈیل مانتے ہیں، اس کو اپنا قدوہ مانتے ہیں، اس کی اتباع کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم مسلمان سے نصارہ کو فوقیت سمجھتے ہیں، اس کو اوپر سمجھتے ہیں، اس کو اچھا سمجھتے ہیں، اس کے دین کو جو ہے صحیح سمجھتے ہیں۔ یہ لازم آئے گا، تبھی تو ہم اس کی اقتداء کریں گے۔ اس لیے کہ جو بھی انسان، اب تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے، جو بھی انسان علم کے اعتبار سے، مقام و مرتبے کے اعتبار سے اعلیٰ ہوتے ہیں، اس کی اقتداء کی جاتی ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم جو افضل البشر تھے، خیر سید المرسلین تھے، جس کے آئیڈیل کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود کہا، اسی طریقے سے ہم کو اس کا حکم دے گیا۔ تو ایک انسان جو آئیڈیل اس وقت ہوتا ہے جب وہ اعلیٰ مرتبہ پر فائز ہوتا ہے۔ اب یہاں پر نصارہ کے جو ہم دین کی اتباع کرتے ہیں یا پھر اس کے جو مشابہت ہم اختیار کرتے ہیں، گوئے کہ ہم نصارہ کے مذہب کو فوقیت دینا ہوا، اور دین اسلام آنے کے بعد کوئی دیگر مذہب قابل قبول نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا خود اعلان کر دیا، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، کہ جو دین اسلام کے علاوہ دوسرے دین کو تلاش کرے گا، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، ہرگز اس کا اللہ تعالیٰ اس کو قبول نہیں کرے گا۔ تو میرے محترم سامعین، تو یہ جو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، اس کے اندر ہمارے نوجوان نہ جاننے کے طور پر ناگہن اس کی صورت میں نہ جانے طرح طرح کے بدعات، خرافات اور ناجائز کام انجام دے دیتے ہیں۔ ان میں سے کیا ہے، ایک بہت ہی گمبھیر چیز کہہ سکتے ہیں، وہ کفار کی عیدوں میں مبارکبادی پیش کرنا۔ اب واٹس ایپ میں دیکھیں گے، ایک کرسمس کے جو درخت بنایا جاتا ہے، وہ درخت کی تصویر رہتی ہے اور میسج لکھتے ہیں۔ یہ بھی ایک بسا اوقات ایسے بھی دیکھیں گے کہ میسج کے اندر اچھی باتیں اس کے اندر وہ پوشنا رہتا ہے، لیکن اس کے اندر اس درخت کو چپکا دیتے ہیں۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ گوئے کہ اب جو کرسمس ڈے کی جو درخت بنایا جاتا ہے اس کی آپ تشہیر کر رہے ہیں ناگہانی طور پر۔ اس لیے ہمیں ہر ممکن جو ان تمام چیزوں سے بچنا چاہیے، ان تمام چیزوں سے بچنا چاہیں گے۔ بچیں گے کب؟ جب آپ علم حاصل کریں گے، تب جب آپ جانیں گے کہ یہ چیز غلط ہے، یہ چیز صحیح ہے، تب آپ جو اس سے بچ پائیں گے۔ تو میرے محترم سامعین، اس لیے کہ آج کے زمانے میں جو چیز کمرے کے اندر بھی کوئی انسان اگر واٹس ایپ میں میسج کرتا ہے، فیس بک میں میسج کرتا ہے، پوری دنیا اس سے واقف ہو جاتی ہے۔ اور ایک لمبی حدیث ہے جو بخاری کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج جب جا رہے تھے جبریل امین علیہ السلام کے ساتھ، راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی بہت ہی دردناک عذاب کو دیکھے جو لوگوں کو دیا جا رہا۔ ان میں سے ایک کیا ہے کہ ایک کے جبڑے کو پھاڑا جا رہا تھا، ایک کے جبڑے کو جو ہے پھاڑا جا رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ اس انسان کو اس طرح کے عذاب کیوں دی جا رہی ہے؟ تو جبریل امین نے کہا کہ آگے چلو۔ بہرحال اس کے بعد پھر جبریل امین نے کہا کہ وہ انسان جس کو آپ نے دیکھا کہ جبڑا جس کا پھاڑا جا رہا تھا، یشک و صدقہ ہو، تو ان کے جو جبڑے کو جو پھاڑا جا رہا تھا وہ کیا تھا کہ یحدث الکذب، وہ جھوٹی بات بولتا تھا، تحمل الی الآفاق، اور اس بات کو جو ہے پوری دنیا کے اندر پھیلا دی جاتی تھی، جس کے بنا پر اس کو یہ سزا دی جا رہی ہے۔ تو اب دیکھیے کوئی انسان کمرے کے اندر بند ہو کر موبائل سے جو ہے کوئی میسج
भेजता है, घर वाले को पता नहीं रहता है, पूरी दुनिया उसको जान जाती है। इस हदीस को बिल्कुल कह सकते हैं कि व्हाट्सएप या फिर सोशल मीडिया पर इसको फिट किया जा सकता है। इसलिए इंसान को ये बिल्कुल मुहतात रहना चाहिए कि जो हम जिस चीज़ की नशर इशात करते हैं, क्या ऐसा तो नहीं कि वही चीज़ हमारे लिए वबाल जान बन जाए। इसलिए कि इंसान को अगर गलत चीज़ पहुंचाता है तो जितने गुनाह उसको मिलता है, उसके मुताबिक अमल करने वाले जितना गुनाह मिलता है उतना भी इसको गुनाह मिलेगा। मुस्लिम की रिवायत है। तो ये जो खतरनाक चीज़ है, जो जिसे सोशल मीडिया कहा जाता है, इसके दोनों पहलू हैं। अच्छा पहलू भी है, अच्छी बात उसको पहुंचाए, और बुरा पहलू भी है। अगर उसके अंदर आप गलती कर दिए हैं या कोई भी चीज़ इससे जो है अपने इस्लाम के मुखालफत कोई चीज़ नशर करने की कोशिश किया है, तो यकीनन बहुत ही बड़ा वबाल जान है। इसलिए मेरे भाइयों, ये जो क्रिसमस डे आ रहा है और इसी तरीके से जो 1 जनवरी आ रहा है, इसके अंदर हमको शरीक नहीं होना है। इसके अंदर हमको शरीक नहीं होना है। कोई अगर हमारे साथी पार्टी दोस्त तो नहीं हो सकते हैं, ये इस्लामी दोस्त नहीं हो सकता। एक जो है कि बहुत बड़ा जो है ना शोषा छोड़ते हैं और कहते हैं कि नहीं हिंदुस्तान में है इसलिए हमको रवादारी के तौर पर करना पड़ता है। नहीं, गलत बात है। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में अंदर जो है यहूद और नसरा थे। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी ऐसा नहीं किया। और रवादारी का मतलब ये नहीं कि जो है आप उसके आयत में आए, उसके बरखिलाफ उसको बुलाइए। कभी जो आपने देखा कभी भी किसी भी एक हिंदू को हिंदुस्तान के अंदर कि उन्होंने जाकर हमारे साथ जाकर ईद की नमाज पढ़ी हो, कभी भी देखे? नहीं पाएंगे। क्यों? इसलिए कि शैतान तो है यही, उसको लगाए रहेंगे उसके पीछे हटाने में। लेकिन हमको ये सोचना चाहिए कि हम जाते हैं उसके ईद में, क्या कहते हैं, उसके महफिल में शरीक होते हैं, और बहुत सारे ऐसे नेता होते हैं या फिर मुसलमान के अंदर जो नाम नेहाद मुसलमान है, माला चढ़ाते हैं, फूल चढ़ाते हैं और सर टेकते हैं, हाथ जोड़ते हैं। लेकिन उसको ये सोचना चाहिए कि हम जो करते हैं तो ठीक है, हम भी उसको लाएंगे ईद के मौके पर और कहेंगे चलो भाई तुम्हारे लिए हम पूजा किया, हमारी भी नमाज पढ़ लो। कभी नहीं पाएंगे। तारीख में आप दिखा दीजिए कि एक इंसान जो काफिर हैं और उसने आकर ईद की नमाज पढ़ी हो, नहीं पाएंगे। तो इस नाहिए से भी इंसान को सोचना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, और बिल्कुल हम बरहक हैं तो हम दूसरे के मफजूल की चीज़ को क्यों लेने जाए जो कभी भी काबिल कबूल नहीं है, और अगर हम उसको अंजाम देंगे तो उसका जो है मुआखज़ा भी हमें होना है। मुहतरम सामीन, ये जो पुरफितन ज़माना है और सोशल मीडिया का ज़माना है, डिजिटल ज़माना है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा मुहतात रहने की ज़रूरत है। और हर दरवाज़े पर कह सकते हैं कि हमारे अक़ीदे को लूटने वाले लुटेरे सब बैठे हुए हैं। इसलिए इंसान को एक एक लफ्ज़ चाहे ज़ुबान के ज़रिए से निकाले या फिर उसको किताबती शक्ल में लाए, लिखने की शक्ल में लाए, एक एक लफ्ज़ को जान ले। क्या ये लफ्ज़ मुआशरे के अंदर जाने के बाद मुआशरे के लिए फ़ायदा होगा, इस्लाम के लिए फ़ायदा होगा, हमारे लिए आखिरत में फ़ायदा होगा, दुनिया के अंदर फ़ायदा होगा, या फिर नुकसान होगा? इसी नाहिए से इंसान को सोचना चाहिए। इसलिए कि कोई भी चीज़ ज़र्रा बराबर भी अगर इंसान कोई अमल करता है, बरोज़े क़यामत वो चीज़ अल्लाह तबारक व तआला उसके सामने लाएगा। तिरमिज़ी की रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि इब्न आदम के पैर उस वक्त तक रब के सामने से हट नहीं सकते जब तक कि उससे 5 चीज़ों के मुतालिक सवाल ना कर ली जाए। उनमें से क्या है? अन उम्री फी मा अफना, कि उसके उम्र के मुतालिक पूछा जाएगा कि इसके अंदर इसको खपाया है, किसको ख़त्म किया है। इसी तरीके से उसके शबाब अन शबाब फी मा अबला, उसके जवानी के मुतालिक उससे पूछा जाएगा कि इस जवानी को कहाँ पर गवाया है। ऐसा नहीं कि मौलवी साहब कह रहे कहने तो हम अब नौजवान हैं, खून के अंदर गर्मी है, जो चाहे कर लें, बाद में तौबा कर लेंगे। आप लोग देखते हैं अपने कंधे से कितने ऐसे जनाजे हैं जिसको हम कब्रिस्तान पहुंचाते हैं। 22 साल 25 साल 30 साल होती है, फिर भी जिसको हम कंधा से उठाकर जनाजा पहुँचाने कब्रिस्तान पहुंचाते हैं। तो क्या मौत की कभी यानी वक्त मुतय्यन है जो जिसको हम जानते हैं? किसी इंसान को इसके ताल्लुक से जानकारी नहीं है। मौत ऐसी एक चीज़ है जो अटल हकीकत है, जिसको हर कोई इंसान मानता है, लेकिन उसके मुतालिक कब मौत आएगी किसी को पता नहीं। तो इंसान को कैसे रहना चाहिए? हमेशा तैयार रहना चाहिए कि मौत कभी भी आ जाए, ऐसी बात बोलने की नौबत ना आए कि छोड़ो हमें कुछ मोहलत दे दो, फला चीज़ हमको डिलीट करने दो। इसलिए कि डिलीट इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सोशल मीडिया का ज़माना है,
اس کے اندر پاسورڈ لگائے رکھتے ہیں اور بہت طرح کی چیزیں جو ہے وہ سوشل میڈیا میں شیئر کے رکھتے ہیں. تو جب تک وہ چیزیں اگر گندی چیزیں ہیں یا برائی چیزیں ہیں یا پھر جو فساد برپا کرنے والی چیزیں ہیں تب تک اس کو گناہ ملتے رہیں گے. تو ایسا جو ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جو ہے چھوڑو ہم کو مہلت دے کہ ہم فلاں چیز کر دیں. نہیں، بالکل آگے اور پیچھے برابر ہونا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ انسان کب وفات ہو جائے کب مر جائے اس کا جو کوئی ٹھکانہ نہیں ہے. اس لیے انسان کو چاہیے کہ ہمیشہ مستعد رہے، ہمیشہ تیار رہے. ایک مسافر کی طرح، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کن فی الدنیا کا انک غریب، کہ دنیا کے اندر اسی طرح رہو جس طرح کہ اجنبی رہتا ہے. آپ لوگ جاتے ہیں، سفر کرتے ہیں، دلی، بمبئی، کولکاتہ، کہیں کے بھی سفر کرتے ہیں، اسٹیشن میں بیٹھے ہیں، کیا اپنے گھر باری کی طرح بیٹھتے رہتے؟ نہیں، تھوڑا سا سامان لے جاتے ہیں جتنے میں کافی ہو جائے، اور اگر دوڑنے کی ضرورت پڑے تو اس سامان کو لے کر دوڑ بھی سکے. اور دوڑنا بھی پڑتا ہے کہ بسا اوقات ٹرین پکڑنے کے لیے یا کسی چیز کو پکڑنے کے لیے. تو اب صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے حدیث کے اندر کیا کہا؟ کن فی الدنیا کا انک غریب، دنیا کے اندر آپ اسی طرح رہو گے کہ آپ اجنبی ہیں، ایک مسافر کی طرح رہیں. جس طریقے سے مسافر جو ہے اتنا ہی سامان وہ ساتھ میں لیتا ہے جتنے سامان وہ لے کے دوڑ سکتا ہے. اسی طریقے سے دنیا کے اندر بھی اسی طریقے سے ہم کو رہنا ہے، اور ہر چیز یعنی قدم کو جو ہے یعنی پھونک پھونک کر ہم کو رکھنا ہے. ایسا تو نہیں کہ جو ہم یعنی شریعت کی مخالفت کر رہے ہیں جس کی وجہ سے کیا ہے ہم شریعت کو بھی بدنام کریں اور ہم آخرت کو بھی بدنام کریں. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تمام مسلمانوں کو اسلام کو اچھی طریقے سے سمجھنے اور اسی کو سب سے افضل ماننے اور اسی پر عمل کرنے کے ہمیں توفیق عطا فرما. اور اسی طریقے سے خاص طور پر جو اس موسم کے اندر جو 1 جنوری ہے اور اسی طریقے سے کرسمس ڈے جو ہے، اس کے جو خرابیاں ہیں، اس کے جو برائیاں ہیں، اس سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائیں. اور اسی طریقے سے ہم اپنے چھوٹے بچوں کو یا پھر اپنے جو نوجوان بھائی ہیں ان کو ہم سمجھانے اور اس سے باز رہنے کے ہمیں توفیق عطا فرمائیں. آمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. صلو